بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک اخلاط کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے بلغم، سودا، صفرا کے بارے میں بات کی ہے۔ آج ہم خون کے بارے میں بات کریں گے۔ خون جو ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک ایسی الگ سے خلط نہیں ہے جیسے بلغم ہے، سودا ہے یا صفرا ہے۔ یعنی جیسے بلغم ہے وہ مختلف جو کھاریں ہوتی ہیں ان کا مرکب ہے، اور سودا جو ہوتا ہے وہ مختلف ترشیات کا مرکب ہے، صفرا جو ہے وہ مختلف نمکیات کا مرکب ہے۔ خون جو ہے ایسے الگ سے کوئی خلط نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں اخلاط کا مرکب ہے، بلغم، سودا اور صفرا کا مرکب ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خلیات سیل سے لے کے جسم کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں یہ وہاں تک جو ہے غذا لے کے جاتا ہے۔ مثلا اعصاب ہے تو بلغم وہاں تک پہنچاتا ہے، عضلات تک، سودا ہڈیوں تک، گوشت تک وہاں پہ سودا پہنچاتا ہے، اور جتنے غدد ہیں، گلینڈز ہیں، وہاں تک جو ہے وہ صفرا پہنچاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو اپنی گرمی طرح سے حرارت میں رکھتا ہے، اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں، طبعی اور غیر طبعی۔ اگر ہم طبعی خون کے بارے میں بات کریں تو یہ قوام کے اعتبار سے مطلب نہ یہ زیادہ پتلا ہوتا ہے نہ گاڑھا ہوتا ہے، اور یہ بے بو ہوتا ہے، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، اور اس کا جو مزہ ہے، ذائقہ ہے، وہ شیریں ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک خواص کے اندر کسی قسم کی آپ کا بگاڑ پیدا ہو جائے، یعنی اگر وہ سرخی اس کے اندر نہ رہے، اس کا مزہ جو ہے، ذائقہ شیریں نہ رہے، وہ قوام کے اندر جو ہے وہ معتدل نہ ہو، یعنی یا زیادہ پتلا ہو جائے یا گاڑھا ہو جائے، تو ایسا جو خون ہوتا ہے وہ غیر طبعی ہوتا ہے۔ غیر طبعی ہونے کی مختلف صورتیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی دو صورتیں تھیں، خون کی، طبعی اور غیر طبعی کی۔ آج ہم نے اخلاط کا چیپٹر جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر اعضاء کے بارے میں بات کریں گے۔